عدالت عظمیٰ کے خود نوٹس پر ارشد شریف قتل کیس کی FIR اسلام آباد کے تھانہ رمنا میں درج۔ خرم، وقار اور طارق نامزد۔ خرم اور وقار کا کردار ارشد شریف کو کینیا پہنچانا تھا۔ طارق احمد کراچی کنگز کے CEO ہیں۔ سپریم کورٹ نے اس خود نوٹس کیس میں حکومت کو اپنی مدعیت میں مقدمہ درج کرانے کا حکم دیا۔ میڈیکل رپورٹ غیر تسلی بخش قرار دے دی گئی۔ حکومتی کمیشن کی حتمی رپورٹ کیوں نہ ملی، چیف جسٹس کا استفسار۔ ارشد شریف شہید کے اہل خانہ اور دوستوں نے FIR کو مسترد کر دیا۔ ارشد شریف کے اہل خانہ کا اسلام آباد پولیس کی درج FIR کو قبول کرنے سے انکار۔ عدیل راجہ نے ٹویٹ میں لکھا کہ ارشد شریف کی والدہ کہتی ہیں کہ وہ FIR کی شکایت کنندہ بننا چاہتی ہیں۔ ارشد شریف قتل کیس میں فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی کی رپورٹ میں تہلکہ خیز انکشافات۔ رپورٹ کے مطابق ارشد شریف کو منصوبہ بندی سے قتل کیا گیا۔ مقدمات اور اس سے جڑے خطرات کی وجہ سے ملک چھوڑنے پر مجبور ہوئے۔ بظاہر انہیں دبئی سے بھی ملک چھوڑنے پر مجبور کیا گیا۔ فیصل والا نے شواہد دیے، نہ بیان جمع کرایا۔ کیپٹل ٹی وی آنے والے دنوں میں رپورٹ کے مزید مندرجات بھی ناظرین کے سامنے رکھے گا۔ The recent murder of Arshad Sharif is obviously a very sad incident which happened in Kenya, and I spoke to the President of Kenya myself, and also our Foreign Office Foreign Minister Bilawal Bhutto was in coordination with Kenyan authorities, and I spoke to other agencies in Pakistan. اظہار رائے کے بغیر جمہوریت ادھوری ہے۔ صحافی میرے دل کے قریب ہیں۔ فرائض کی انجام دہی کے دوران صحافیوں کا تحفظ اہم ہے۔ ارشد شریف کے قتل کی تحقیقات کے لیے چیف جسٹس کو جوڈیشل کمیشن کے لیے خط لکھا۔ صحافیوں کے تحفظ کے لیے حکومت کی جانب سے اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا تقریب سے خطاب۔ تحریک انصاف کا الیکشن کراؤ ملک بچاؤ مہم شروع کرنے کا فیصلہ۔ عمران خان کی زیر صدارت اجلاس میں لاہور سے مہم شروع کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ مہم کا پہلا مرحلہ 7 دسمبر سے 17 دسمبر تک جاری رہے گا۔ لاہور میں 11 روز ریلیاں نکالی جائیں گی اور اجتماعات کیے جائیں گے۔ پہلی ریلی 7 دسمبر کو حماد اظہر کے حلقے سے نکالی جائے گی۔ ریلیوں میں مہنگائی، انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں اور معیشت پر بات کی جائے گی۔ PTI مکاؤ ملک بچاؤ مہم ہم بھی شروع کریں گے۔ اسمبلیاں توڑنے کے غیر جمہوری عمل کی تائید نہیں کریں گے۔ صدر سے کوئی باضابطہ مذاکرات نہیں ہو رہے۔ عمران خان مذاکرات کے لیے رویہ تبدیل کریں، ان سے عوام کے سامنے بات ہوگی۔ ارشد شریف کے قتل کے کیس پر JIT بنائی جائے گی۔ طارق وسیع کی وساطت سے ارشد شریف کینیا پہنچیں، تینوں افراد کو شامل تفتیش کریں گے۔ پرویز الہی اور مونس الہی کے بیانات سے PTI میں تشویش کی لہر دوڑ گئی۔ ذرائع کے مطابق PTI اراکین نے کہا کہ دونوں کے بیانات پارٹی پالیسی کے برعکس ہیں۔ پرویز الہی ڈبل گیم کھیل رہے ہیں۔ پارٹی اراکین نے عمران خان سے مطالبہ کیا کہ بیان پر وضاحت لی جائے۔ زمان پارک میں ہونے والے اجلاس میں پرویز الہی اور مونس الہی کے بیانات کا جائزہ لیا گیا۔ کابینہ نے لیفٹیننٹ جنرل اظہر عباس اور لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید کے ریٹائرمنٹ کی منظوری دے دی۔ ذرائع کے مطابق لیفٹیننٹ جنرل اظہر عباس کی ریٹائرمنٹ فوری ہو جائے گی۔ لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید کی ریٹائرمنٹ 10 دسمبر سے ہوگی۔ دونوں جنرلز کی ریٹائرمنٹ کی سرکولیشن سمری کے ذریعے منظوری دی گئی۔
ملک بھر میں بدترین مہنگائی نے عوام کی کمر توڑ دی، حکومت سرے سے غائب، پیٹرول، بجلی، گیس اور اشیاء خورنوش شہریوں کی قوت خرید سے دور، اسٹاک مارکیٹ میں بدترین مندی، ڈالر کی اونچی اڑان، آئی ایم ایف ہاتھ پکڑانے سے انکاری، وزیر خزانہ اسحاق ڈار نے ٹویٹر پر عوام کو پریشانی اور ڈپریشن سے بچانے کے لیے دعا شیئر کر دی، آپ کو دعا کے لیے نہیں دوا کے لیے لایا گیا تھا، شہریوں نے اسحاق ڈار کو کھری کھری سنا دی۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے جمعیت علماء اسلام فے کے سربراہ مولانا فضل الرحمان کی ملاقات میں ملک کی سیاسی اور مجموعی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کی ملاقات، ملک کی سیاسی اور مجموعی صورتحال پر بات چیت، سندھ کے سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں بحالی کے کاموں پر تبادلہ خیال، عوام کی فلاح و بہبود کے لیے وفاقی حکومت اور سندھ حکومت کے درمیان رابطوں کو مزید مضبوط بنانے پر اتفاق۔ ایک خاتون ہے جو اس وقت جوہی کے ایک ٹینٹ کے اندر رہ رہی ہے، جوہی میں ایک ٹینٹ ہے اس میں رہ رہی ہے۔ 2010 کے اندر جب سیلاب آیا تھا تو وہ اپنے ساتھ ایک 7 سال کا چھوٹا بچہ لے کے گئی تھی، سیلاب میں وہ بچہ مر گیا۔ اس دفعہ جب وہ اپنے گھر والوں کے ساتھ بھاگی ہے سیلاب میں، اور جب تک وہ ایک ٹینٹ تک پہنچی ہے، شی واز 10 ویکس پریگننٹ، 2.5 مہینہ پریگننٹ تھی وہ۔ جب وہ ٹینٹ میں پہنچی ہے، گورنمنٹ کے ٹینٹ میں پہنچی ہے، اس کے اگلے دن شی اسٹارٹڈ بلیڈنگ اینڈ شی لاسٹ ہر چائلڈ۔ پیپلز پارٹی کی رہنما شرمیلا فاروقی سندھ اسمبلی میں سیلاب متاثرہ بزرگ خاتون کا حال بتاتے ہوئے آبدیدہ ہو گئیں۔ شرمیلا فاروقی نے ایک بچے کی کفالت کی ذمہ داری لے لی، فنڈ قائم کرنے پر پہلی تنخواہ بھی عطیہ کرنے کا اعلان کر دیا، کہا کہ محدود وسائل میں جتنا ممکن تھا سندھ حکومت نے مدد کی۔ سیلاب میں صورتحال غمگین تھی، ہر جگہ پانی ہی پانی تھا، ٹینٹ لگانے کے لیے بھی جگہ نہ تھی۔ اسلام آباد کے سب سے بڑے شاپنگ مال سینٹورس کو ڈی سیل کر دیا گیا، مال انتظامیہ اور تاجروں سے مذاکرات کے بعد سینٹورس مال کو ڈی سیل کیا گیا ہے۔ انتظامیہ کی عمارت کے قوانین پر عمل درآمد یقینی بنانے کی یقین دہانی، سی ڈی اے حکام کے مطابق پارکنگ کے علاوہ سینٹورس مال میں جو بھی خلاف قواعد جگہیں تھیں ان کو سیل رکھا جائے گا، جہاں قواعد پر عمل ہو رہا ہے وہ جگہیں ڈی سیل کر دی گئی ہیں۔ سابق وزیر اعظم عمران خان کہتے ہیں کہ اہل کشمیر کی قربانیوں کا ذکر نہ کرنے پر وزیر اعظم آزاد کشمیر نے شہباز شریف کی سرزنش کی، اور پی ڈی ایم مافیا نے جواب میں وزیر اعظم آزاد کشمیر کا سینٹورس مال سیل کر دیا۔ پچھلے 8 ماہ سے ملک میں جنگل کا قانون ہے، اس سے کشمیریوں کو بھی منفی پیغام جاتا ہے۔ مسلم لیگ نون کے رہنما شاہ غلام قادر کہتے ہیں وزیر اعظم آزاد کشمیر بغیر دعوت کے تقریب میں شریک ہوئے، سردار تنویر الیاس میں آداب حکمرانی نہیں، سردار تنویر الیاس کو وزیر اعظم شہباز شریف سے معافی مانگنی چاہیے۔ عطا تارڑ بولے سردار تنویر الیاس سیاسی طور پر نومولود ہیں، عمران خان نے بنی گالہ میں تنویر الیاس سے نوٹوں کا بھرا بیگ وصول کیا۔ حکومت کا ایچ ای سی کے اختیارات میں کمی لانے کا فیصلہ، کابینہ کمیٹی برائے قانون سازی نے ترمیم کی منظوری دے دی۔ ترمیم کے مطابق ایچ ای سی کے چیئرمین سے وفاقی وزیر کا درجہ واپس لیا جائے گا۔ ایچ ای سی کے قوانین کی منظوری وزارت تعلیم دے گی، ایگزیکٹو ڈائریکٹر کی تعیناتی حکومت کرے گی۔ وزیر اعظم آفس سے منظوری کے بعد ترامیم کو کابینہ کے سامنے رکھا جائے گا۔
وزیر اعلیٰ پنجاب سے گجرانوالہ چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کے وفد کی ملاقات، گجرانوالہ کو لاہور سیالکوٹ موٹر وے سے لنک کرنے کا اعلان۔ چودھری پرویز الہی نے کہا کہ موٹر وے لنک ہونے سے شہریوں اور صنعتکاروں کو آسانی ہوگی۔ لاہور سیالکوٹ موٹر وے منصوبے سابق دور میں بنائے گئے تھے۔ وفد کی منصوبے کے لیے پارٹنرشپ کی پیشکش، مالی معاونت کے لیے حامی بھر لی۔ ترجمان وزیر اعلیٰ پنجاب فیاض الحسن چوہان کہتے ہیں وفاق نے پنجاب کے ہیلتھ کارڈ پروگرام کے 7.5 ارب روپے روکے ہوئے ہیں۔ دوسری مد میں موجود 176 ارب روپے بھی نہیں دیے جا رہے۔ فوری فنڈز جاری کیے جائیں۔ امپورٹڈ حکومت صوبوں میں نفرت اور فیڈریشن کو ختم کرنے کی سازش کر رہی ہے۔ کرپٹ حکمران مذموم عزائم میں کامیاب نہیں ہوں گے۔